السلام علیکم ویئرز، امید ہو کہ اللہ پاک کے کرم سے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ ایک تو ویریفیکیشنز کے حوالے سے کافی لوگ پریشان ہیں کہ ویریفیکیشن کس طرح کی ہوتی ہے، کہ ہمیں وہاں بورڈز میں جائیں، کہاں جائیں اور وہاں جا کر کیا کہیں۔ اس کے کچھ ہمیں سیمپلز بتا دیں، کیا طریقہ کار ہے، سیمپلز دے دیں کچھ بورڈز کے تاکہ ہم ان کو دکھا دیں، پھر کچھ نہ کچھ ہمارا یہ کام ہو جائے۔ جو بھی نیو ایڈمیشنز ہو رہے ہیں ان کے لیے ویریفیکیشنز لازمی ہے، کیونکہ آپ کی ڈگری جسٹ پھر ایکولنسی کے لیے پھر یہ آگے پروسیس چلے گا۔ بیسیکلی ڈاکومنٹس کی اٹیسٹیشن اس کو کہتے ہیں، حالانکہ ایک ڈاکومنٹس اٹیسٹڈ ہوتے ہیں، ایک ڈاکومنٹس کی باقاعدہ اٹیسٹیشن ہوتی ہے، اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ فارن کنٹری میں جب جائیں گے تو اس کے لیے آپ کو اٹیسٹڈ آپ کے ڈاکومنٹس ہونا، ویریفائی ہونا لازمی ہوتا ہے بورڈ سے۔ تو آپ کا جو متعلقہ بورڈ، اگر ایگزامپل دے رہا ہوں، آپ نے ملتان بورڈ سے میٹرک کی ہے تو وہاں سے باقاعدہ ایف اے سی کی ہے تو وہاں سے باقاعدہ آپ کے ڈاکومنٹس ویریفیکیشن اس کی ہونا لازمی ہے۔ وہ سارا کرائٹیریا میں بتاتا ہوں آج کی اس ویڈیو میں، اور ساتھ یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کو آگے کیا کرنا ہوگا، کیونکہ آگے نیکسٹ پروسیس ہوتا ہے آئی بی سی سی کا۔ تو وہ 2 سال کے بعد جب آپ کو ڈگری لیتے ہیں تو وہ پروسیس کمپلیٹ کروانے کے بعد، ویریفیکیشن کروانے کے بعد پھر آپ کو یہ فائدہ ہوگا، آپ فارن کنٹری جا سکتے ہیں۔ تو فارن منسٹری میں کچھ یہ وہاں سے ویریفائی کروانا ہوتا ہے، آئی بی سی سی اور یہ بورڈ سے۔ تو یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں باقاعدہ، یہ کروا کے پھر آپ باہر کہیں پہ اپلائی کر سکتے ہیں جابس کے لیے اور جا بھی سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ پنجاب میڈیکل فیکلٹی کے ری چیکنگ کے حوالے سے کافی لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ری چیکنگ کا کیا طریقہ کار ہے۔ تو ری چیکنگ کا آلریڈی میں نے بتایا ہوا ہے اپنی ویڈیوز میں۔ تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ویریفیکیشنز کے حوالے سے۔ ویریفیکیشنز کے حوالے سے دیکھے جائے تو 2024 اور 26 سیشنز میں ویریفیکیشنز ڈفرینٹ بورڈز کی ڈفرینٹ فیسز ہیں۔ اگر آپ میٹرک کی کروائیں گے، اگر آپ کی تعلیمی میٹرک ہے تو پھر 2000 فیس لگتی ہے، اور ایف اے سی ہے تو اس کی 2000 ہے فیصل آباد بورڈ کی۔ اسی طرح جو سائیوال کی کرائیں گے اس کی 3200 ہے، سائیوال ایف اے سی کی بھی 3200 ہے۔ اسی طرح لاہور کی آپ میٹرک کی کرائیں یا ایف اے سی کی کروائیں وہ 3000 روپے، اور بھاولپور بورڈ کی بھی 3195 ہے، یعنی 3200 بن جاتی ہے، ایف اے سی بھی کروا لیں تو یعنی یہ علیحدہ علیحدہ فیسز ہوں گی۔ سرگودا کی، ملتان کی، ڈی جی خان کی، گجرانوالہ کی، یہ ساری آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں اسٹوڈنٹ کارڈ فیس بھی 200 ہے۔ تو یہ ایک میں آپ کو فیسز کا ایک آئیڈیا دے رہا ہوں۔ یہ دیکھیں، جب آپ کسی بورڈ میں جائیں گے تو وہ باقاعدہ آپ کو اس طرح کا فارم دکھائیں گے۔ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک آئی بی سی سی کا فارم ہوتا ہے، وہ باقاعدہ لاہور سے ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے پرسنل ویریفیکیشنز ڈاکومنٹس۔ تو آپ نے جب بھی جانا ان کو کہنا ہے ہم نے پرسنل ویریفیکیشن کروانی، تو یہ کروا لیں۔ تو یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ گجرانوالہ کا ہے، فیصل آباد کا بھی میں نے آلریڈی اپلوڈ کیا ہوا ہے۔ تو اس طرح کا آپ نے کرنا ہوگا، نام، فون نمبر، ایڈریس، ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ چلان فارم وہ جمع کرانا ہوگا بینک میں، اور اس میں 3000 باقاعدہ لکھا ہوا ہے، اور اس میں ٹوٹل فیسز ساری چیزیں اسٹرکچر لکھی ہوئی ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آپ جب ویریفیکیشن کروا لیں گے اس کے بعد آپ کو ایک 1 ونڈو دیں گے۔ ایک تو آپ کو یہ ویریفیکیشن دیں گے، یہ دیکھیں، پھر وہ کہیں گے آپ کو 1 سے 2 ہفتے تک مل جائے گا۔ تو ارجنٹ چاہیے ہوگا تو وہ زیادہ فیسز لیتے ہیں، آپ نے کہنا ہے کہ مجھے ارجنٹ نہیں چاہیے تو پھر آپ کی فیسز کم ہوں گی۔ اور یہ دیکھیں، آپ کو اس طرح کا یہ دیں گے 1 ونڈو آپریشن، اس میں جو یہ اپلیکیشن ٹائپ نمبر ہے وغیرہ، ویب سائٹ پر جا کے چیک بھی کر سکیں گے آپ کی ویریفیکیشن ہو چکی ہے یا نہیں۔ اسی طرح جو ہے نا 1 ونڈو یہ دیکھیں اس طرح کی ہوگی، ڈائری نمبر یہ وہاں پہ سرچ کرنا ہوگا ویب سائٹ میں، تو یہ ہو جائے گا۔ جب آپ اپنے ڈاکومنٹس کی پرسنل ویریفیکیشن کروا لیں گے تو آپ کو کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے ڈاکومنٹس کی پرسنل ویریفیکیشن ہو چکی ہے؟ تو باقاعدہ آپ کو ایک 1 ونڈو رسید دیں گے، یہ نمبرز لکھے ہوں گے، اس نمبر کو اپنے متعلقہ بورڈ کی ویب سائٹ پہ جا کے اٹیسٹیشن کے لیے سرچ کرنا ہوگا۔ ویریفیکیشنز کے لیے آپ چیک بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے فیس اسٹرکچر دیا تو یہ آیا کہ یہ ویریفیکیشنز آن لائن ہوگی ہے یا نہیں۔ تو باقاعدہ یہ چیک سٹیٹس پہ ہم کلک کرتے ہیں، دیکھیں محمد باقاعدہ اس میں لکھا ہوا ہے سمریز باقاعدہ خان، یہ سارا نیم ویریفیکیشنز دیکھ کے لکھا ہوا ہے، ان کی 11 تاریخ سے باقاعدہ ان کو ڈیٹ ریسیو ہوئی تھی ویریفیکیشنز کی۔ تو یہ چیزیں تھی جو میں نے آپ کو طریقہ کار بتایا۔ اب 11 اکتوبر یہاں پر بھی مینشن ہے، اور اسی طرح جو میں نے اپنی پہلے آپ کو دکھایا ہے یہ فیصل آباد بورڈ کی ہے۔
اس کی جو فیس اسٹرکچر ہے نا 2000 ہے، تو میٹرک اور ایف ایس سی کی یعنی ٹوٹل 4000 بن جائیں گی. گجرانوالہ جو بورڈ ہے نا اس کی 3000 ہے. تو آپ ہر بورڈ کی ڈفرینٹ ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ اپنے متعلقہ بورڈ جائیں گے، فیس اسٹرکچرز باقاعدہ وہاں معلوم کر کے پرسنل ویریفیکیشنز کروائیں گے. اور دوسرا ایک سٹیپ ہوتا ہے آئی بی سی سی کا، وہ نیکسٹ پروسیس ہوتا ہے، وہ فارن کنٹریز کے لیے ہوتا ہے. اور فارن کنٹریز جانے کے لیے سب سے پہلا پروسیس ہوتا ہے کہ اپنے پرسنل ڈاکومنٹس کی اٹیسٹیشن کروائیں، جس طریقے کار میں نے بتایا ابھی. پھر اس کا نیکسٹ ہوتا ہے آئی بی سی سی کی ویریفیکیشن ہوتی ہیں. پہلے یہ تھا کہ آپ کو سیل انویلپ دیا جاتا تھا اور باقاعدہ اوریجنل ڈاکومنٹس لے کر آپ کو جانا پڑتا تھا. اب وہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب جسٹ آپ کو فوٹو کاپیز لے کر جانی پڑتی ہے. اپنے اوریجنل ڈاکومنٹس کی فوٹو کاپیز، ایک یا دو فوٹو کاپیز وہ لے کر جائیں اور باقاعدہ ان کی پرسنل ویریفیکیشن کروائیں. یعنی اس میں آپ کو یہ چیزیں ضرورت ہوتی ہیں. میں آپ کو گجرانوالہ بورڈ کی ویریفیکیشن کا دکھا رہا ہوں جہاں پہ ڈاکومنٹس ریکوائرمنٹ تھے. اسی طرح ڈفرینٹ ڈاکومنٹس ضرورت ہوتے ہیں ہر بورڈز کے. تو یہاں پہ دیکھیں انہوں نے ایک ڈاکومنٹس مانگے ہیں آپ کے میٹرک اور ایف ایس سی کے ہونے چاہیے. ایف ایس سی نے تو میٹرک کے کروا سکتے ہیں، اور آئی ڈی کارڈ ہو، آئی ڈی کارڈ نہیں بنا ہوا تو بے فارم کی دے سکتے ہیں. اسی طرح فادر کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی چاہیے، میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کی سند کاپیز ایک چاہیے. اور اسی طرح جو ہے نا فی چلان کی کاپی چاہیے آپ کو، ایک وہ چاہیے. اور اس میں باقاعدہ آپ کو آن لائن باقاعدہ پیمنٹ ٹرانسفر ہوتی ہے چلان فارم کی، بینک میں یا ایزی پیسہ جیز کیش میں. اور نیکسٹ ہوتا ہے فل دا فارم آف آئی بی سی سی ویریفیکیشن، یہ اگلا پروسیس ہوتا ہے. تو میں نے آپ کو پرسنل ویریفیکیشن کا سارا طریقہ کار بتا دیے. یہ آل بورڈ کا سیم ہی ہے، جسٹ میں نے آپ کو فیس اسٹرکچرس ڈفرینٹ ہے ان کی، باقی ویریفیکیشن کا طریقہ کار یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. تو یہی اپڈیٹ شیئر کرنی تھی. چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملتا ہے، تب تک اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.